बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुगद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 20 की रीडिंग। सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। बेल आइकन को नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट नावल की एपिसोड और जो आज वाली होने वाली धमाकेदार, धुआंधार और क़यामत तेज़ होने वाली है, तो नावल को मिस नहीं करना ब्रो। ओके, तो सबसे पहले आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया मेरी तरफ से, डायरेक्टली बल्कि उर्दू नावल्स आर्चिव चैनल की तरफ से आप सबको बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा 2K कंप्लीट किया, जो कि जैसे हुआ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो उसका आप लोग बहुत थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि डबल एपिसोड आएगी, तो हाजिर है आज डबल एपिसोड, तो मिस नहीं करना, एपिसोड डबल है आज। और जो इसमें होने वाला आहा करारा मसालेदार आज की एपिसोड होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को बिना देरी किए। नावल नेम कल्बे ज़र अस कलम उर्दू नावल्स आर्चिव। शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। डाइनिंग टेबल पर ईमान बेपरवाही से बैठे खाना खाए जा रही थी और उमर इसके बराबर बैठा कहनी टेबल पर टिकाए हाथ की मुट्ठी पर अपना चेहरा टिकाता ईमान को बगैर पलक जबकि बड़े मान से देखा जा रहा था, जो कभी कभार एक आत्म वाला उमर के मुंह में भी डाल ही देती थी, जिसे बगैर इनकार के उमर खा रहा था। ये ट्राई करे बहुत मज़े का। ईमान हाथ में पकड़ाने वाला अपने हाथ से उमर को खिलाने लगी कि पीछे से आती आवाज़ पर दोनों झटका करके उठे थे। अल्लाह अकबर, वे उम्रे। इन बुजुर्ग खातून की आवाज़ पर उमर सारता पैर कांपा था। तकम बलर हया और शर्म बा हऊ ताहम हगा दाहबलू नूर वरू नू पशार हर सकरा पश्तो। अगर गलती हुई ना तो इग्नोर। तो मैं थोड़ी सी शर्म और हया थी, तुमने भी वो अपने दूसरे भाइयों की तरह बेच दी। बीबी श्री उमर ने देखते जरेला बड़बड़ाए हैं, ये कौन है? अभिमान ने भी हैरत से उमर को देखते इसके कान में सरगोशी की थी। वो तो बीबी श्री की दहशतनाक आवाज़ पर ही डर गई थी, जो सुरमे से लदी मोटी मोटी आंखों से इन्हें देख ही खा जाने वाले अंदाज में देख रही थी। ईमान तो उमर का सहारा लेती इसके पीछे पीछे चुप रही थी। इन्हें देखकर ही इसे खौफ सा आ रहा था। ये बीजान की बहन है बीबी श्री, और ये साथ ही इनकी नवासी है ज़रमीना। उमर ने गर्दन मोड़ते ईमान को सरगोशी आवाज़ में जवाब दिया था, जो मुंह खोले मुसलसल इन बूढ़ी बुजुर्ग और इनके पीछे छुपी प्यारी सी लड़की का सरता पैर एक्सरे कर रही थी। सलाम बीबी श्री, आपने बताया ही नहीं आप आ रही हैं, मैं आपको लेने आ जाता। कैसी हैं आप? कैसे आए हैं आप? उमर ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने की खातिर एक ही सांस में सब कह डाला। हम तुमको कालें कर करके पर तुमने नहीं उठा ली, फिर अम्मू उठा के आ गया। बीबी श्री ने उमर के जगह साहब पर हाथ फेरते गुत्ती से इसके बालों को पकड़ कर अच्छा खासा झंझोड़ते कहा था, और वो बेचारा खामोशी से सब सही जा रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि बीबी श्री बीजान की बहन है और इनसे 4 हाथ आगे हैं। वे ज़रमीने, जी नानो। ज़रमीना भी बीबी श्री की बका पर इनके पुछ से साथ निकाल कर इन्हें देखती बोली थी। वो बहुत शर्मीली सी तकरीबन 16 साल हसीन पठानी थी, जो साता पैर पठानों जैसी चमकती शीशों वाली फ्रॉक में लिपटी, आंखों में भर भर के कॉलेज लगाए, सर पर बड़ी सी स्याह चादर लपेटे धीमा सा बोली थी, सलाम करो ज़रमीने। बीबी श्री ने इसे बाजू से पकड़ते अपने पीछे से निकाला था। सलाम शाह। ज़रमीना ने अपना आधा चेहरा चादर के पीछे छुपाई शर्मीली सी मुस्कान के साथ उमर को देखते कहा था, हम आपसे बहुत नाराज़ है लाला, आप हमको मिलने नहीं आई। सलाम करते ज़रमीना ने शिकवा भी काट डाला था। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरी गुड़िया? मैं बहुत मसरूफ़ हो गया था ज़रमीने, वरना ज़रूर आता, हर साल की तरह इस साल भी अपनी प्रिंसेस से मिलने। उमर ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखते इसे अपने साथ लगाया था, तो वो भी बिना किसी झिझक के उमर के पेट के गिर्द हाथ अपने बाजू डाल गई थी। समा हैनम चीरता दी, मेरी हैनम कहाँ है? बीबी श्री घर का एक नज़र जायज़ा लेते हुए उमर से हाथ हुई थी। बीबी श्री वो तो घर पर नहीं है, सब घर वाले तो स्विट्ज़रलैंड गए हैं वो वेकेशन मनाने। उमर ने बीबी श्री का हाथ थामते इन्हें सहारा देते कहा था, जो छड़ी का सहारे खड़ी थी। ये ओशन की बलाए? बीबी श्री ने मुंह पर हैरत से उंगली धरते उमर को देखते पूछा था। नानो, चूटियों की बात कर रही है। शर्मीना ने बीबी श्री को बात का मतलब समझाया, जो अंग्रेज़ी लफ्ज़ समझ ना आने पर वेकेशन को ओशन कह रही थी। ओ, हमसे सादा ज़ुबान में बात किया करो, हमको तुम्हारा ये सेल्फिशन समझ नहीं आता। बीबी श्री ने बाजार समूह लिए उमर को देखते कहा था, जो हैरत ज़दा सा इनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। उफ़ नानू, सेल्फिश नहीं, इंग्लिश। ज़रमीना ने माथा पीटते अपनी नानों की बात की दुरुस्तगी की थी। जो भी है रहने दो,
تم ہم کو یہ بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ بی بی شیرین نے اپنے سخت جاندار نظروں سے ایمان کو سرتا بہر گھورتے پوچھا تھا، جو عمر سے تھوڑا سا فاصلے پر پیچھے کھڑی ہاتھ باندھے انہی کو سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، ایمان نے ان کو دیکھتے جھجکتے دھیمی سی آواز میں سلام کیا تھا۔ او مارا خدا، تمہاری فیملی گھر پر نہیں ہے تو تم رنگ رلیاں منا رہے ہیں؟ وہ بیگانی لڑکی کے ہاتھوں سے کانا کھا رہی ہو؟ بی بی شیرین نے غصہ مطلب نکالتے عمر کے کان کو پکڑ کر اچھا خاصا مروڑ ڈالا تھا، جس پر وہ کرا کے رہ گیا۔ بی بی شیرین غلط سمجھ رہی ہیں آپ، کان تو چھوڑے بتاتا ہوں نا۔ عمر نے بے بسی سے فریاد لگائی تھی۔ کان تو کیا، تمہارا آنکھیں زبان کاٹ کے رکھ دے گا، ذرا شرم نہیں آئی بےہودگی کرتے ہوئے؟ بی بی شیرین نے مزید شدت کے ساتھ بات کرتے عمر کے کان کو مروڑا تو عمر بے بسی سے چلایا تھا۔ بی بی شیرین بیوی ہے میری۔ پاگل کس کو بنا رہی ہے تم؟ ہم کو دکھائی نہیں دیتا؟ تمہارا شادی ہوتا تو ادھر بیٹھ کے سیری پائے گا رہا ہوتا۔ بیوی ہے تمہارا؟ بی بی شیرین نے بغیر عمر کے سنے جذباتی انداز میں کہا تھا۔ ان کے تو پٹانے والی غیرت ایک دم سے جا گئی تھی، جو انہیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ کی قسم بی بی شیرین قرآن اٹھا لے، بیوی ہے میری، کان چھوڑ دیں پلیز۔ عمر کا چہرہ درد سے سرخ پڑ گیا تھا اور مسلسل اپنا کان چھڑواتا ایمان کو اپنی بیوی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ بلوا لو تم پولیس، ہم بھی دیکھتا ہے پولیس ہمارا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ یہی دن دیکھنا رہ گیا تھا، اب ہماری اولاد ہم پر پولیس بلوائے گا۔ بی بی شیرین پولیس کو پولیس سمجھتی شدید غصے سے عمر کے چہرے کے قریب ہوتے پھنکاری تھی۔ نانو پلیز بولا، پلیز پولیس نہیں کہہ تو رہی ہیں، لالا چھوڑ دو نا، ہو سکتا ہے بیوی ہو ان کا۔ زرمینہ نے بھی بی بی شیرین کے بازو پر ہاتھ جماتے عمر کا کان چھڑوانا چاہا تو بی بی شیرین نے جھٹکے سے کان چھوڑ دیا تو عمر درد سے پھونکے مارتا ایمان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد کی شدت سے پانی جمع ہو گیا تھا اور ایمان جو اسے دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھی۔ عمر نے اسے ہنستے دیکھ کر آنکھوں سے وارننگ کا سائن دیا تو وہ بمشکل خاموش ہو گئی تھی۔ تم چمک چلو، قریب آؤ ہمارے۔ بی بی شیرین نے پورا زور لگا کے ایمان کو آواز دی تو وہ ڈر کر زمین سے 2 فٹ اچھلی تھی۔ جی ایمان دھیرے دھیرے ڈری سہمی سی چلتے ہوئے ان کے مقابلے کھڑی، خود ہی بتا دو کون ہو ورنہ پٹانیہ گلوا لے گا۔ بی بی شیرین نے پیٹ پر دونوں جانب ہاتھ ٹکا کر تفتیشی انداز میں غصے سے کہا تھا۔ بی بی جان دمادی ایمان وفادیم۔ بی بی جان میں ایمان ان کی بیوی ہوں۔ ایمان ڈری سہمی سے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی پشتو زبان میں ہی بولی تو عمر نے آنکھیں پھاڑے حیرت زدہ سالیہ نظر سے دیکھا۔ ماڑا تم کو پشتو آتی ہے؟ بی بی شیرین نے بھی منہ پر انگلی جماتے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو کہیں سے بھی پشتو نہیں لگ رہی تھی۔ جی بی بی شیرین مجھے پشتو آتی ہے۔ پٹانی ہو؟ ایمان کے جواب دینے پر بی بی شیرین نے ایک اور سوال کھڑا، نہیں پنجابی ہوں۔ بی بی شیرین چلے نہ کھانا کھائے، بعد میں کرتے ہیں بات۔ عمر نے انہیں مزید سوال کرنے سے روکنے کے لیے ان کا بازو تھاما تو اسے سختی سے گھورنے لگی۔ کھانا کھا لے قسم سے، اس کے بعد بی جان سے بات کروا دوں گا، فون پہ پوچھ لیجیے گا، بیوی ہے میری۔ عمر نے ان کی کڑی نظروں خود پر دیکھتے وقت تسلی دی۔ تو تم نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا، اپنی بی بی شیرین کے بغیر شادی کر لی اور ہم سیری پائے گانے سے بھی رہے۔ ہائے ظالمو، پرایا کر دیا نا ہم کو، پتا تھا مجھے اون سفید ہو گیا ہے۔ میں نے تو اپنے بیاہ کا جوڑا سنبھال کے رکھا تھا، سوچا تھا تمہاری شادی پہ پہننے کا، بڑا حسین جوڑا تھا، حسین بچے کی شادی پہ پہننے کا، ہوا تو ہوا بھی رہا اور بچہ شادی کر کے بیوی کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہا ہے۔ بی بی شیرین نان اسٹاپ بولنے شروع ہو چکی تھی۔ عمر نے انہیں ایک نظر دیکھتے زرمینہ کے مدد نظروں سے دیکھا تھا، وہ تو سب سنبھالنے کا اشارہ آنکھوں سے کرنے لگی۔ نانو لالا کا نکاح ہوا ہے، صرف شادی ابھی رہتا ہے، ہم کو بتایا تھا لالا نے، ہم آپ کو بتانا بھول گئے۔ زرمینہ نے بات کو لپیٹتے بی بی شیرین کو ٹھنڈا کرنا چاہا، ایک وہی تھی جو انہیں سنبھال سکتی تھی، باقی کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اچھا تو پہلے بتاتی نا، ہم کو لگا تم بیاہ کر کے سہاگرات بھی منا چکی ہے۔ بی بی شیرین کی اس قدر بے باک بات پر باقی تینوں نفوس حیرت اور شرمندگی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے تھے تو عمر نے حفت مٹانے کے لیے گلا کھنگارا تھا۔ اس کا چہرہ کانوں تک سرخ پڑا تھا۔ ادھر آؤ بہو ہم سے، لو ملو تو۔ بی بی شیرین نے ہاتھ ہلاتے ایمان کو دیکھا تو وہ ڈرتے ڈرتے ان کے گلے لگی تھی۔ چلو کھانا دو، ہم کو بھوک لگی ہے شدید۔ بی بی شیرین نے ایمان کے گال چومتے پیار سے کہا تو وہ مسکرائی، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر بی بی شیرین یکدم سنجیدہ ہوتی سوچ میں پڑی تھی۔ انہیں ایمان میں کسی کی جھلک دکھائی دی تھی مگر وہ پوچھ نہ پائے۔ ایمان انہیں ملتی زرمینہ سے ملنے لگی جو اسے بڑی پیاری لگی تھی۔ چلے بی بی شیرین، عمر نے انہیں سہارا دیتے ڈائننگ ٹیبل کے کرسی پر بٹھایا تھا۔ واہ جی، یہ سب تم نے بنائی ہے؟ بی بی شیرین نے ایمان کو خوشگوار حیرت سے دیکھتے کہا تو وہ مسکراتی سیاہ میں پائے بھی ہیں؟ بی بی شیرین نے ایک نظر سارے کھانوں میں ڈالتے سوال کیا، نہیں لیکن آپ کو پسند ہے تو کل بنا دو گے۔ ہاں نا، نانو کو پائے بہت پسند ہے، ان کا بس چلے تو گھر میں پائے کے علاوہ کچھ بنے ہی نا۔
زرمینہ نے چہکتے بتایا تو ایمان مسکرائی۔ تو بس ٹھیک ہے، کل پائے بنیں گے، تم بنا لے گا؟ بی بی شیرین نے ایمان کو جانچتی نظروں سے دیکھتے سوال کیا تو ایمان نے پورے اعتماد کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے تک بی بی شیرین نے ایمان کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ ایمان بہت پسند آئی تھی، ایک سلجھی ہوئی سلیقے مند لڑکی جو عمر کے برابر بیٹھی بہت جچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بی بی شیرین نے بساطہ دونوں کو دیکھتے ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ایمان نے عمر کا بتایا گیا کمرہ کھلوایا جو بی بی شیرین کے لیے حسن پختون انداز میں سجایا گیا تھا۔ سب کاموں سے فراغت کے بعد ایمان تھکے انداز میں کم گھسیٹتی کمرے میں داخل ہوئی تو عمر سامنے ہی بیٹھ کر آن سے ٹیک لگائے کافی کمر ہاتھ میں تھامے مصروف سا دکھائی دے رہا تھا۔ ایمان چلتے ہوئے بیٹھ کے دوسری جانب آ کر گھیرنے والے انداز میں لیٹ گئی۔ ایک نظر اسے دیکھتے عمر نے اپنا کام وہی چھوڑتے لیپ ٹاپ بند کیا اور ہاتھ بڑھاتے ایمان کو اپنی جانب کھینچا جو ابھی بھی اس کی طرف پشت کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہے، سونے دینا، تھک گئی ہوں میں، ایمان نے بیزار سا منہ بناتے عمر کو کہا۔ تو میں سنانے ہی تو لگا ہونا جانم، عمر بڑے محبت بھرے لہجے میں کہتا ایمان کے گل کو شدت سے چوم گیا تو وہ ہمارے شرم کے سر پڑی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، تمہیں پشتو آتی ہے؟ عمر ایمان کو اپنے بازو کے حصار میں لے اس کے گال سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں؟ ایمان نے آنکھیں بند کیے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ لو جی، تو کیا میں تمہارا انٹرویو کروں؟ آپ کے ایمان محترمہ مجھے بتائیں، آپ میں کون سا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے؟ عمر نے شرارت سے ایمان کی ناک کھینچتے کہا تو اس کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا۔ اس کے بعد آنکھیں پر سیاہ پلکوں کی جالر کو دیکھتے عمر نے جذبات بھرے انداز میں اس کی دونوں آنکھیں بھاری بھاری اپنے لبوں سے چھوئی تو ایمان نے اپنی بھوجل سرخ ہوتی آنکھیں کھولی جن میں نیند کی ہلکی سی چادر چھائی ہوئی تھی۔ ایمان نے نیم باز آنکھوں سے عمر کو دیکھا تھا جو اسے اپنے حصار میں لیے مکمل اس کے چہرے پر جھکا اسے ہی دیکھی جا رہا تھا۔ ایمان اسے دیکھتے مسرور سا مسکرائی اور پھر سے آنکھیں موند گئی۔ تو بتائیں نا بیگم صاحبہ، کتنی زبانوں پر عبور حاصل ہے آپ کو؟ عمر نے ایمان کے کان کے قریب ہمار بھری آواز میں سرگوشی کی تو ایمان نے بساطہ اس کے نرم آواز کی تاب نہ لاتے اپنا سر دور سرکایا تھا۔ 15 زبان، ایمان نے منہ مناتے کہا تو عمر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ مذاق کر رہی ہو نا؟ عمر بے یقینی سے ایمان کو دیکھا جو تعلق سے سونے کی تیاری میں تھی جسے عمر سونے نہیں دے رہا تھا۔ نہیں مذاق، ایسا واقعی؟ اس کی تصدیق پر عمر نے اسے جھنجھوڑتے پھر سے پوچھا۔ ہاں نا، سونے دے، اب کل بتاؤں گی، ایمان نے ماتھے پر بھا لاتے کہا تھا۔ آنکھیں تھی کہ بوجھل ہوتی، کھلنے کو تیار نہ تھی۔ آج اس نے بہت کام کیا تھا، وہ شدید تھک چکی تھی۔ اب نہیں، ابھی بتاؤ پھر سونا۔ عمر نے شرارت سے اس کی آنکھوں پر اپنی انگلی رکھتے زبردستی نے کھولنا چاہا تو ایمان اس کی حرکت پر دھیما سا ہنسی تھی جبکہ اس کی بوجھل ہنسی پر عمر کی آنکھوں میں ہمار اترا تھا۔ پوری 15 آتی ہیں، بہت ساری، پاکستانی تو ساری لینگویجز آتی ہیں، بیسک، ایمان نے آنکھیں کھولتے جواب دیا۔ اور سیکھیں کیسے؟ عمر نے دلچسپ و حیرت سے پوچھا تھا۔ میٹرک کے ایگزامز کے بعد فری تھی، کرنے کو کچھ نہیں تھا تو اچانک سے جوش چڑھا تو سیکھ لی۔ مجھے کچھ لینگویجز کے بعد میں سیکھی اور کوکنگ بھی تب ہی سیکھی تھی، ایمان نے مسکراتے عمر کو جواب دیا تھا۔ مجھے بھی سکھا دو، 1-2 زبان بھلا ہو جائے گا میرا بھی۔ عمر نے ایمان کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے دھیمی سی سرگوشی کی۔ سکھا دوں گی، ابھی تو سونے دینا تھا۔ ایمان نے پھر سے آنکھیں موندے کہا تھا۔ اچھا بھائی میری پیاری سی ایمانو، نیند تنگ کرتا، سو جاؤ۔ عمر نے پیار بھری شدت سے ایمان کا گال چومتے کہا تھا مگر وہ ایمان کی نیند ایک لفظ سے ہی اڑا گیا تھا۔ ایمان نے یکدم اپنی پوری آنکھیں کھولے عمر کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں رہا تھا، نہ چمک تھی اور نہ ہی نیند۔ وہ سپاٹ صدا ساتھ لیے عمر کو بغیر پلک جھپکے دیکھنے لگی۔ عمر مجھے آج کے بعد اس نام سے مت پکاریے گا، ایمان نے عمر کو دیکھتے بلا تاثر کہا تھا جبکہ عمر اپنے ہی خمار میں کھویا اس کے لہجے کے سرپن کو نہ محسوس کر سکا۔ میں تو کہوں گا جو میرا دل چاہے گا کہوں گا، روک کے دکھاؤ مجھے مانو۔ عمر نے پوری قوت سے ایمان کے گال چومتے شوخ انداز میں کہا تھا۔ عمر مجھے دوبارہ اس نام سے مت پکاریے گا پلیز۔ ایمان نے خود پر ضبط کرتے پھر سے وہی الفاظ دہرائے تھے۔ اب تو یہی کہوں گا، ساری زندگی کر لو جو کرنے۔ عمر کہتے ایمان کے گردن پر جھکتا اس کے بالوں پر اپنا چہرہ چھپا گیا۔ اس نے ایک نظر بھی ایمان کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس اپنی ہی مستی میں اس کے بدن سے اٹھتی مہک کو محسوس کرتا مدہوش سا ہو رہا تھا مگر اس ایک لفظ نے ایمان کو بہت پیچھے لا بڑھا تھا۔ وہ جو ساری یادوں کو دفن کرتی ان پر مٹی ڈال رہی تھی، آج ساری مٹی کھوکھلی ہوتی اس گھڑے میں جا گری تھی جہاں اس نے یادیں دفن کی تھی۔ اب سارا ماضی اس کے دماغ کے پردے پر پھر صرف صاف دکھائی اور سنائی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یا اس کا رب جانتا تھا کہ اس نے اپنا ماضی کیسے دفنایا تھا۔ ایمان نے ضبط کرتے آنکھیں موندی تھی۔ میری پیاری مانو۔ ایمان کے دماغ میں مانو سے جڑی ساری یادیں آواز بن کر ایک ساتھ گونجی تھی۔ اکو بابا دروازہ کھولے پلیز، مجھے اپنے بابا پاس جانا ہے۔ آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا ہمیں۔ آج کیا نکالو اس گھن کو میرے گھر سے باہر۔ میری پیاری سی مانو، جان ہے میری،
تمہیں دیکھ کر جیتا ہے تمہارا بابا، تمہارے پیدا ہونے پر مجھے افسوس ہو رہا ہے، کاش تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دیتا۔ بابا پوچھیں گے نہیں کہ میں کہاں تھی؟ نہیں، تمہارا باپ تمہیں نہیں اپنائے گا، لکھوا لو مجھ سے، چھوڑے مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، وہ یقین کریں گے میرا، تم سب ملے ہوئے ہو، میرا فخر ہے میری مانو، تم جمال احمد کا کل ثاثہ واسیہ، نکالو اس گند کو میرے گھر سے باہر، میں اس ناپاک وجود کو اپنے پاکیزہ گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بابا مانو نہ کیا کرے نا، میں بڑی ہو گئی ہوں اب۔ ہاں بھائی، جتنی بھی بڑی ہو، جو میرے لیے میری مانو ہی ہو، یہی تمہاری شناخت ہے جسے ہم پہچانتے ہیں۔ شہر میں ایک ساتھ اٹھتی ڈھیر ساری مثبت اور منفی آواز ایمان کے دماغ کو سن کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے گلے میں ضبط کے باعث شدید درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے میچتے، دانت پیستے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی، جبکہ عمر اس کے گرد حساب بنائے اس کے بالوں میں منہ چھپائی آنکھیں مندے سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ آوازیں اس کے لیے شدید سر درد کا باعث بنی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک سے بڑھی تھی۔ وہ تیز تیز سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ انتہائی ضبط کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو آبشار کی مانند بہتے کنپٹی میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس نے اپنی امٹتی سسکی کو ہونٹ دباتے روکنا چاہا، مگر وہ ضبط کھو چکی تھی۔ ایمان کے غیر محسوس انداز میں سانس لینے کو محسوس کرتے عمر نے دھیرے سے آنکھیں کھولتے ایمان کے بالوں میں سے چہرہ اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ ٹھٹکا تھا۔ ایمان کا پورا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، گردن اور کنپٹی کی رگیں مارے ضبط کے اوپر آئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے ہونٹ ایک دوسرے میں دبائے غیر محسوس انداز میں سانس لے رہی تھی۔ مان، عمر نے اسے دھیرے سے تشویش سے پکارا تھا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہ دیا تھا۔ ایمان میری جان، آنکھیں کھولو، عمر نے اسے پھر سے پیار بھرے لہجے میں پکارا تھا۔ ایمان نے ہولے سے لرزتی آنکھیں کھولی تو عمر کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی گھلی تھی، اس کی آنکھوں کے ڈورے تک شدت سے سرخ پڑتے بھول گئے تھے۔ ایمان میری جان، کیا ہوا ہے؟ عمر ایک دم سے سیدھا ہوتا اسے دیکھنے لگا تھا، مگر ایمان خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش میں جواب نہیں دے پائی تھی۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ عمر کو اپنے حواسوں میں نہیں لگی تھی۔ میں نا میری جان، کچھ تو بولو، عمر نے پیار سے ایمان کے گال سہلاتے کہا تھا۔ وہ حیرت و پریشانی سے ایمان کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک تھی۔ عمر نے پیار سے اس کی آنکھیں چومی تو ایمان نے مزید شدت سے خود پر کنٹرول کرتے اپنے نچلے ہونٹ کو دانت تلے بے رحمی سے کھچلا تو خون تیزی سے بہتا ہونٹ کے کناروں سے لکیر کی صورت ڈھلکنے لگا تھا۔ ایمان کیا ہو گیا میری جان؟ ہونٹ چھوڑو، کیا کر رہی ہو؟ عمر، پاگل لڑکی زخمی ہو گیا ہے۔ ایمان تم سن رہی ہو؟ مجھے اپنا ہونٹ چھوڑو، چھوڑو اسے۔ عمر ہونٹ کے کناروں سے بہتا خون دے کر اونچی آواز میں غصے سے بولا۔ ایمان کی حالت دیکھ کر وہ خود گھبرا گیا تھا، اس کی اپنی سانسیں پھول گئی تھی۔ عمر نے ایمان کا جبڑا سختی سے ہاتھ میں پکڑتی اس کا ہونٹ دانتوں تلے سے نکالا تو ہونٹ کی حالت ابتر ہو چکے تھے، دانتوں سے گہرا کٹ ہونٹ کے بیچ میں لگ گئے تھے۔ اگر وہ نہ نکالتا تو عنقریب کچلے جانے کے باعث ہونٹ پھٹ جاتا اور گوشت کا لوتھڑا دکھائی دیتا۔ ہونٹوں کی آزادی کے ساتھ ایمان کا ضبط بھی بری طرح چھوٹا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے عمر کے گلے کے گرد دونوں بازو ڈالتے اس کی گردن میں منہ دبائے شدت سے رو پڑی تھی، جبکہ عمر خود لمبے لمبے سانس لیتا اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمان ادھر دیکھو، مجھے دیکھو نا، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ تو میری جان۔ عمر نے اسے خود سے پیچھے کرتے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، مگر وہ عمر کے گرد اتنی قوت سے گہرا تنگ کر گئی تھی کہ عمر کو اپنے سانس گھٹتی محسوس ہوئی۔ بس میری جان، رو نہیں ایمان، چپ ہو جاؤ، کچھ بتاؤ تو مجھے، ہوا کیا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے ایمان، مجھے دیکھو تو میری جان، میری چندہ۔ بس ایمان نہیں، ایسے نہیں روتے، بس۔ عمر اس کی کمر تیز سے ہلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے رونے میں مزید شدت آئی تھی، اتنی شدت کہ وہ گلا پھاڑے ہلے کے بعد چیختی رو پڑی تھی۔ ایمان کا پورا وجود لرز رہا تھا، جسے عمر کی کمر سے ہلاتے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود ایمان کی حالت دیکھ کر پینے کر گیا تھا۔ ایمان میرا دل بند ہو جائے گا، پلیز کچھ بتاؤ تو۔ میری کوئی بات بری لگی؟ آئی ایم سوری میری جان، آئی پرومس دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جو تمہیں برا لگا ہے۔ چپ ہو جاؤ نا ایمان میری پیاری، میں نا بس۔ وہ اسے جتنا پرسکون کرنے کے لیے تسلی دے رہا تھا، ایمان اتنی شدت سے رو رہی تھی، وہ اس قدر روئی تھی کہ اس کی آواز بھاری ہوتی بیٹھ گئی تھی۔ جب خود پر ایمان کا اختیار ختم ہوا تو وہ روتے روتے چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ عمر سے تو وہ سنبھالے نہیں سمجھ رہی تھی۔ ایمان عمر کے ساتھ لگی تکلیف کی آخری شدت تک گلا پھاڑ کر دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے عمر کا اپنا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جو کانپتے ہوئے ہچکولے کھاتے جسم کے ساتھ کچھ بھی سمجھ نہیں رہی تھی۔ اسے پینک اٹیک ہوا تھا، اتنا تو عمر کو سمجھ آ گئی تھی، مگر کیوں ہوا یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہلے کے بعد روتے روتے ایمان کی آواز ختم ہوئی تھی تو عمر نے غور کیا وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کا رونا اس قدر شدید قسم کا تھا کہ اس کا سانس حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ ایمان ہوش میں آؤ، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ عمر نے پوری طاقت لگاتے اسے خود سے دور کیا تو ایمان کو واقعی سانس نہیں آ رہی تھی، اس کا چہرہ رنگت بدلنے لگا تھا۔ ایمان میری جان، سانس لو، کیا ہو گئے تمہیں؟ عمر نے اسے پھرتی سے اپنی گود میں لیتے اسے
हथेली मसली, मगर वो फिर भी घुट घुट कर सांस ले रही थी। उमर ने पूरी ताकत से इसके जख्मी होठों को अपने होठों में दबाया था, मगर एहतियात के साथ, मगर फिर भी इसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उमर के तो हाथ पे मुकम्मल तौर पर फूट चुके थे। ईमान, सांस तो मेरी ज़िंदगी, क्या हो गया तुम्हें? बस 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 मेरी जान, ये पानी पियो बस। उमर ने बाजू फैलाते जल्दी से साइड टेबल पे पड़े जाग से गिलास पानी में अंडेलते इसके मुंह में लगाया, तो इसने पानी भी नहीं पिया जा रहा था। ये क्या हुआ है? अब क्या करूँ? ये तो पानी भी नहीं पी रही। उमर मुंह में बड़बड़ाते परेशानी से सोचने लगा था। इसकी अपनी आंखों में आंसू भर आए थे। इस एसी चलने के बावजूद भी वो पसीनों पसीन हो चुका था। उमर ने पूरी कुव्वत के साथ ईमान को खुद पे बीचा था। मुझ पे कंट्रोल करो मेरी जान, सब ठीक है, सब ठीक है, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, हमेशा अपनी जान के पास हूँ। ओके रिलैक्स, सांस तो लो यार। ईमान, उमर बेबसी से देखते बुलंद आवाज़ में बोला था, तुम मेरी ज़िंदगी ईमान, उमर को अपनी जान से भी प्यारी हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, सब ठीक कर दूंगा। मैं अपनी जान से बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें बाहर के जालिम दुनिया की हवा भी लगने नहीं दूंगा, तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान। उमर अब इसे अपने सीने में बिंचे एक हाथ से इसकी कमर सहलाते इसका उखड़ा सांस पर हाल करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने लफ्ज़ों का मान बख्शते तसल्ली दे रहा था। इसके कहे गए अल्फाज पर ईमान को थोड़ा हौसला मिला था, जिससे इसे अब सांस लेने में दुश्वारी नहीं हो रही थी। और अब वो अब भी उमर की बाहों में छुपी रो रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी हो रही थी। उमर ईमान ने अपनी उखड़ी सांस से उमर को पुकारा था, जी उमर की जान, उमर कुर्बान जाए अपनी मैना पे। उमर ने इसके पुकारने पर इसके गाल पर लब बड़े ही प्यार से रखे थे। उमर के लबों का तवील लम्स अपने घायल पर महसूस करते ईमान का दिल कदरे पुरसुकून होने लगा था। ये सुकून इसकी रूह तक उतरा था, जो ईमान की मुंतशिर दिल की धड़कनों का मामूल पर लाने में कारामद साबित हुआ था। उमर ने भी अपने लब ईमान के गाल से नहीं हटाए थे। वो बहुत ही नरमी से इसके गाल पर अपने होठ टिकाए इसकी कमर को सहला रहा था। थोड़ी देर ऐसे गुजर जाने के बाद ईमान के सांस में रवानी पर आई थी। इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर धड़कने लगा था। अब वो रो नहीं रही थी, इसके आंसू थम गए थे, मगर इसकी शदीद रोने का बायस बंदी हिचकी अभी भी बरकरार थी। उमर, जी करे उमर, उमर की जान। उमर ने इसके गाल से लब हटाते देखा था। वो मुकम्मल तौर पर निढास या अपने वजूद उमर के हवाले किए लेटी थी। उमर ने एक इसराबी निगाह ईमान के चेहरे पर बगौर डाली थी। होठ पर नज़र पड़ते इसने साइड टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकाला और बहुत ही आराम से ईमान के जख्मी होठ पर रखने लगा, जहाँ से खून बही जा रहा था। ईमान बगैर पलक झपके उमर के चेहरे को देखे जा रहे थे, जैसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। अपनी गोद में लिए बच्चे की तरह अपनी गोद में लिए बहुत ही प्यार से मोहब्बत के साथ संभाल रहा था। इसके चेहरे पर झुका बहुत एहतियात के साथ जख्मी होठ साफ कर रहा था। ओके नाज़रीन, हमारा पार्ट फर्स्ट यहाँ पे होता है एंड नेक्स्ट पार्ट भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करें। होपफुली आपका एपिसोड पसंद, हाँ लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़रा नहीं बताइएगा कि आपको आज के एपिसोड कैसी लगी। और हाँ, अगर पश्तो में कोई कमी बेशी होगी ना तो रिलैक्स, मुझे कौन सा थोड़ी आती है, पंजाबी आसो, तो जितनी अच्छी हो सही उतनी बोलने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।